نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو ایک ایسا عمل ہے جو دن میں ہم 4 سے 5 دفعہ تو لازمی کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر وضو کریں گے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جب تک ہم وہی وضو ہمارا جب تک برقرار رہے گا، اس وقت تک فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہیں، وہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ ہماری باتوں میں تو اتنا دم نہیں ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے منہ پر دے ماری جاتی ہو، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی طرف اتنا دھیان ہی نہیں ہوتا، لیکن فرشتے جو استغفار ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ اس وقت تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جب تک ہم باوضو رہتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، تو جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں زبان سے، وہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک سے جو ہمارے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی غلط چیز وغیرہ سونگھ لی ہے ہم نے، تو وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارا چہرہ غلطی سے اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا ہے یا کچھ اس طرح کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے بازو کوہنیوں تک دھوتے ہیں، تو ویسے تو ہماری بازو 70 میں ہے، کسی غیر محرم کو نہیں نظر آنے چاہیے، لیکن اگر غلطی سے کوئی غیر محرم ہمارے بازو دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، تو ہمارے بال جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ویسے کور رکھنے چاہیے، ڈھانپ کر رکھنے چاہیے، لیکن جب وہ ہمارے بال کوئی غیر محرم دیکھ لیتا ہے غلطی سے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مسح میں اپنے کانوں میں بھی انگلی ڈالتے ہیں، کانوں کے گرد اپنی انگلی کو گھماتے بھی ہیں، تو ہمارے کانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ بچگلی ہم سن لیتے ہیں یا ہم کوئی میوزک وغیرہ سن لیتے ہیں، گانے وغیرہ سن لیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پاؤں دھوتے ہیں، تو پاؤں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو جب ہم دھو لیتے ہیں تو ہمارے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے وضو سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ نماز سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ گویا گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ایک تو ہم نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا ہے، فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، دوسرا ہمارے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس سے، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد ہم نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے ایک بار تو جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو وضو اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں اس کے بولنا نہیں ہے، مطلب بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا ہے، اور پھر وضو کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وضو کے ساتھ بول رہے ہیں کہ جاؤ بیٹھ دیکھو گیٹ پہ کون آیا ہے، فون اٹھا کے دیکھو فون کی بیل بج رہی ہے، ہانڈی میں چمچ ہلا دو، یعنی کہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وضو کرنا ہے، اور خاموشی سے وضو کمپلیٹ کر کے باہر نکل کے آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لینی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے جنت میں سونے کا محل تعمیر کیا جائے گا۔ اب دن میں 4 دفعہ انسان وضو کرے، 5 دفعہ کرے، 6 دفعہ کرے، اس کے بعد جب ہم یہ عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے اتنے ہی محل تیار ہو جائیں گے۔ 6 دفعہ کیا ہے تو 6 محل تیار ہو جائیں گے، 5 دفعہ کیا ہے تو 5 محل تیار ہو جائیں گے ہمارے۔ تو ہم یہاں پر دنیا میں تو ہمیں گھر بنانے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں جو محل ہیں وہ بھی سونے کا محل، وہ بھی اتنی کم قیمت میں ہمیں مل رہا ہے، جس پہ یعنی کہ مینس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بخشنے کے ہمیں ہماری مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ عمل ہمارا بالکل تھوڑا سا ہوگا لیکن اس پر ہمیں بے انتہا اجر دیا جائے گا، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ پہلی امتوں کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رزق تنگ ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر وقت باوضو رہا کرو، تمہارا رزق فراخ ہو جائے گا، فرشتے تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یعنی کہ تو اب رزق کی تنگی کس چیز میں ختم کر دی کہ باوضو رہا کرو، ہر وقت پاک صاف رہو، تم باوضو رہو تو تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فراخ کر دیں گے۔ کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ تم مصلے پہ بیٹھ جاؤ، تم فلانی صورتیں بھی کچھ ہیں جو پڑھی جاتی ہیں رزق سے فراخی کے لیے، لیکن ایک آسان سا عمل بتا دیا ہے کہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کہ ہم ہر وقت بیٹھ کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم ہر وقت بیٹھ کے وظیفے نہیں کر سکتے، ایک آسان سا عمل بتا دیا ہے کہ باوضو رہا کرو، وضو ختم ہو جائے تو دوبارہ کر لو۔ وضو کرنے میں کتنا لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگ رہے ہوتے ہیں، فٹافٹ وضو کر کے آپ دوبارہ بیٹھ جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان نہیں کر پاتا، لیکن کوشش کرے کہ زیادہ وقت باوضو رہے تو اس کا رزق جو ہوگا وہ فراخ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جی جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے لیے وہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو ہر قسم کی آفتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، جانی مالی نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم ہر وقت تو نیکی کر نہیں سکتے نا، ہر وقت وظیفے پڑھ نہیں سکتے، ہر وقت یہ نہیں کر سکتے، ہر وقت وہ نہیں کر سکتے، لیکن فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک ہم باوضو رہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ شیطان کے دشمن کون لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 طرح کے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے دشمن ہیں، ان میں سے ایک بندہ کون سا ہے جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں تاکہ شیطان سے دشمنی رہے ہماری، شیطان ہمارے قریب نہ آ سکے۔ پھر جو بندہ اور امت محمدی تو قیامت کے دن پہچانے ہی وضو کے اثار کی وجہ سے جائے گی نا، قیامت کے دن تو سب لوگ ننگے ہوں گے، اور اب پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوگی، تو وہاں پر کیسے پتہ چلے گا کون امت محمدی کے لوگ ہیں؟ تو وہاں پر ہم وضو کے اثار سے پہچانے جائیں گے، جو ہمارے وضو کے اعضاء ہیں نا وہ ہمارے چمک رہے ہوں گے نور سے، تو دور سے پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدی کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری پہچان ہوگی قیامت کے دن کہ وضو کے اثار سے ہم قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، تو یہ اس سے ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ تو کوشش اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔